اللهم صل على محمد وعلى محمد. پانچ امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور شرف حاصل ہوا، اس میں امام باقر القلوب فرماتے ہیں اسلام کے 5 ستون ہیں. اسلام کی بنیاد جو ٹکی ہوئی ہے ان 5 ستونوں پہ ٹکی ہوئی ہے. اسلام کی جو عمارت ہے ان 5 ستونوں پہ 5 پلر پہ ٹکی ہوئی ہے. یعنی اگر یہ 5 پلر میں سے ایک پلر گر جائے تو وہ اسلام ٹک نہیں سکتا. اسلام اگر ٹکے گا تو ان 5 ستونوں پہ ٹکے گا. سب سے پہلا ستون کیا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، دامن وقت گنجائش نہیں ہے، مسلسل صبح سے مجلسیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ بھی ماتم کا سلسلہ ہے. سب سے پہلا پلر، سب سے پہلا ستون کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. یہ ہے اسلام کا پہلا ستون. یعنی اگر ہم نماز سے دور ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے ایمان اور اسلام کی عمارت ہے وہ ہم منہدم کر رہے ہیں، پلر گرا رہے ہیں. سب سے پہلے ستون کا نام ہے نماز، اقام الصلاۃ. دوسرا ستون ہے وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا بھی یہ اسلام کے اہم ترین پلرز، اہم ترین ستونوں میں سے ایک ستون ہے. تیسرا ستون ہے صوم شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کے جو روزے ہیں یہ تیسرا ستون ہے اسلام کا. بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت ہی بنیادی اور اہم گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. چوتھا ستون ہے حج البیت الحرام، پروردگار عالم کے گھر کی زیارت اور اس کا حج انجام دینا، یہ چوتھا ستون ہے. اور وہ 5واں ستون جو میرا موضوع سبحان ہے، اس لیے میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے. 5واں والولایۃ لنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنا، یہ ہے 5واں اسلام کا ستون. اس سے بات پڑھیے یعنی اگر ہم نماز بھی ادا کر رہے ہوں، ہم روزہ بھی ادا کر رہے ہوں، ہم ماہ رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہوں، ہم حج بھی ادا کر رہے ہوں اور ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں، لیکن اگر ہمارے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلام کی عمارت ہم نے خود گرا دی ہے. اس لیے کہ 5 ستونوں پہ اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے. اگر ہم ان میں سے ایک ستون بھی گرائیں گے، ایک چیز پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ستون کو گرا دیا، یعنی اسلام کی عمارت کو ہم نے کمزور کر دیا. اور سب سے اہم ترین جو ستون ہے وہ ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ہر چیز بیکار ہے، ہر عمل بیکار ہے، ہر کام بیکار ہے، ہر نماز بیکار ہے، ہر روزہ بیکار ہے، حج و زکوٰۃ بیکار ہے. اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وجہ ہے کہ رسول نے قرآن کی آیت، پیغمبر نے اللہ کے حکم سے، پروردگار عالم کے حکم سے اپنی امت کو یہ آیت سنائی تھی، اے میرے حبیب کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے آپ نے 23 سالہ یہ جو کوششیں کی ہیں، یہ جو کاوشیں کی ہیں، یہ جو مجاہدت کی ہے، جو اسلام کو پہنچایا ہے، ہم کچھ نہیں چاہتے. اجر رسالت مجھے نہیں چاہیے. اگر مجھے اجر رسالت چاہیے تو اپنے اہل بیت کی محبت چاہیے. یہ رسول نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ مطالبہ اجر رسالت کریے. اور اجر رسالت کیا ہے؟ آپ کے اہل بیت کی محبت ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر محبت اہل بیت کو چھوڑ کر ہم تمام اعمال میں انجام دے رہے ہیں، آپ کا اسلام بھی کھوکھلا ہے، آپ کا ایمان بھی کھوکھلا ہے. دوسری چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں شیعتنا، یہ ہم سب کے بارے میں ہے، شیعتنا خلقوا من طین. اب یہ ولایت جو ہے، ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہونا. یہی تو ولایت ہے. یعنی اگر ان کے خوشی کے ایام ہیں تو ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ولایت ہے. اور اگر غم کے ایام ہے، ان کا سوگ ہے تو ہم سوگ کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ولایت ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا ہے شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے یہ ہماری طینت سے خلق ہوئے ہیں، ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے ہیں. یہ ہمارے غم میں غمناک ہوتے ہیں،
ہماری خوشی میں خوشحال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اگر کوئی حقیقی مسلمان ہے، ہو ہی نہیں سکتا وہ اہل بیت کی خوشی میں خوش نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت کے غم میں غمزدہ نہ ہو، اس لیے کہ محبت اہل بیت کسی چیز کا نام ہے۔ خوشی اہل بیت ہے تو ہم خوش ہو کر ظاہر کرتے ہیں، اور اگر اہل بیت کا غم ہے تو ہم غمگین ہو کے ظاہر کرتے ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ محبت اہل بیت کسی چیز کا نام ہے کہ اگر اہل بیت کی خوشی ہے تو ہم خوشحال ہوتے ہیں، اور اگر اہل بیت کا غم ہے تو ہم غمگین ہوتے ہیں۔ یہ معصوم کی حدیث ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یعنی ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے ہماری طینت سے خلق ہوئے، یعنی کیا؟ ہم ان کی نفس سے خلق ہوئے ہیں۔ شیعہ ان کی ذات سے خلق ہوئے ہیں، یعنی اگر ان کو کوئی خوشی محسوس ہوگی، ان کے گھر میں کوئی خوشی ہوگی تو ہم خوشحال ہوں گے، اور اگر ہمارے اہل بیت پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم غمگین ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے تار اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے تار اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے تار معصومین سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان پر جو بھی کیفیت طاری ہوگی، اگر وہ خوشحال ہوں گے تو وہ خوشی ہم تک آئے گی، اور اگر وہ غمگین ہوں گے تو وہ غم ہم تک آئے گا۔ یہی اہل بیت کی پہچان ہے، اسی کو محبت اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم جو فرش عطا بچھاتے ہیں وہ کس لیے بچھاتے ہیں؟ ہمارے گھر میں جو امام حسین کا غم منایا جاتا ہے، کس لیے منایا جاتا ہے؟ یہ محبت اہل بیت کا تقاضا ہے۔ ہم جو ماتم کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ یہ اسی محبت اہل بیت کا تو اعلان کر رہے ہیں۔ ہم جو تعزیہ رکھ رہے ہیں کس لیے رکھ رہے ہیں؟ یہ اسی محبت اہل بیت کا تقاضا ہے۔ چونکہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت ہے، لہذا اگر ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں تو ہم ان کے غم میں غمناک بھی ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ محرم شروع ہو کر اور آج 4 محرم تک پہنچ گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اگر میرے دل سے پوچھو، میں اپنی بتا رہا ہوں، میں اپنی ذات کے بارے میں کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے حق گریہ ادا نہیں کیا، میں نے حسین کے اوپر رونے کا حق ادا نہیں کیا، میں نے حق گریہ ادا نہیں کیا، اس لیے کہ اس فرش پر ایک بیوی پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال ہمیشہ رکھیے گا کہ ایک بیوی پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، وہ اپنے رومال کو لے کر ہر عزادار کے سامنے لے کر جاتی ہے کوئی جو میرے بچے کے اوپر چند آنسو مجھے دے دے، ہے کوئی جو میرے لال کے اوپر گریہ کر کے آنسو کے حوالے کر دے۔ ارے یہی وہ آنسو ہیں کہ جو میں اپنے جا کر اپنے لال کے زخموں پر لگاتی ہوں، اس کے زخم بچ جاتے ہیں۔ کسی نے مولا سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ شہزادے، میں نے سنا ہے کہ شہزادی رومال لے کر آتی ہیں، آنسو کو لے کر جاتی ہے، آخر کرتی کیا ہے؟ مولا کیا ہے ان آنسوؤں میں فضیلت کیا ہے؟ ارے یہ عزادار کے آنسو بیوی میری جدہ اپنے رومال میں لے جا کر اپنے بیٹے کے زخموں پر ملتی ہے، اس سے وہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ سلام ہے اس شہزادی پر، سلام ہے عزاداروں پر، جیو سلامت رہو۔ ارے تم زہرا کی دعا ہو، تم زہرا کی دعا سے خلق ہوئے ہو۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، امام مظلوم کربلا جب نرغے آدم میں گر گئے نا، تو انہیں اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھا، حبیب کو خط بھیج کر بلایا۔ حبیب جب کربلا پہنچے ہیں نا، ایسا استقبال کیا، گلے مل کر امام حسین نے ان کا استقبال کیا۔ اور حبیب جب پہنچے ہیں، جب حبیب کربلا پہنچے ہیں، جس وقت سے پہنچے ہیں اور عاشورہ تک حبیب کا کام یہ ہے کہ وہ امام حسین کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ حبیب اپنے بڑھاپے کے عالم میں ہے، جوان نہیں ہے، بڑھاپا بڑھاپے میں ہے، سن پیری میں ہے، لیکن وہ حوصلہ شجاعت کا، وہ حوصلہ جانثاری کا، وہ حوصلہ نصرت امام کا کہ جوانوں کو ان سے جذبہ مل رہا ہے۔ حبیب ابن مظاہر امام حسین کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ میں آپ کو روایت کے جملے پیش کر رہا ہوں، روایت بتاتی ہے کہ امام حسین کے ساتھ اس طریقے سے ساتھ ہے، جب کوئی لاشا امام حسین کربلا میں جاتے ہیں نا تو ساتھ میں حبیب جا رہے ہیں، جیسے ہی امام حسین جا رہے ہیں ساتھ حبیب جا رہے ہیں۔ جب مسلم نے اوسجا کا جنازہ لینے کے لیے امام حسین مسلم کی لاش پر پہنچے ہیں تو ساتھ میں حبیب ہے، ان کی لاش پر پہنچے تو ساتھ میں حبیب ہے، اور محمد کی لاش پر پہنچے تو ساتھ میں حبیب ہے، عباس کی لاش، ہر جگہ حبیب ساتھ میں ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے مولا میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جگہ لے کر حبیب میدان کارزار میں
مجلس کو تمام کر رہا ہوں. 2 جملے مسائل پڑھوں گا, اس سے زیادہ میری طاقت نہیں ہے. حبیب ابن مظاہر کے بہت مسائل ہیں. حبیب جب جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں نا, 85 سال کا بوڑھا حبیب اس طریقے سے جنگ کر رہا ہے جیسے 18 سال کا جوان جنگ کر رہا ہو. لشکر اعلیٰ نے حبیب نے آ کر وہ رجت پڑا ہے, اور اس کے بعد جب حملہ کیا ہے 62 جہنمیوں کو فنار کرنے کے بعد حبیب تھکے ہارے حبیب تاب نہ لا سکے, پیاسے حبیب, بوڑھے حبیب, ایک مرتبہ حسین ابن نمیر نے ایسا نیزہ پیٹھ پر مارا, حبیب سے سنبھلا نہ گیا. دین سے زمین پر آتے ہوئے سلام کہا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے میرے مولا میرا آخری سلام قبول کریے. حبیب زین سے زمین پر آئے ہیں, دوسرے دشمن نے آدھا نے فوراً حبیب کا سر تن سے جدا کر دیا. شہادت حبیب کی خبر جیسے ہی مولا کو ملی, اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حبیب اب جنت میں ملاقات ہوگی. اے حبیب تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا.